لکھے ہوئے جو سوال آئے تھے اس میں پہلا سوال تھا کہ نظام ولایت سے کیا مراد ہے. تو اس کا جواب ہم پہلے دیتے ہیں کہ نظام ولایت سے کیا مراد ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، بلکہ ہر انسان جانتا ہے کہ پروردگار عالم کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہی پورے عالم موجودات کا حاکم ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے. تو اب یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ عالم موجودات، پوری کائنات جو ہے اس کا حاکم، اس کا بادشاہ پروردگار عالم ہے. تو اب پروردگار عالم کا جو طرز حکومت ہے کس طرح حاکم ہے، یعنی اس کا حکم کس طرح نافذ ہے یا اس کی حکومت کس طرح قائم ہے، اس نظام حکومت کو کہ جو رابطہ بین العبد والمعبود ہے، یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان جو انداز کا رابطہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے اور سب اس کے محکوم ہیں، اس نظام کو ہم کہتے ہیں نظام ولایت. اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کیا ہے، جس کو آیہ ولایت ہی کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جس وقت کے حالت رکوع میں. تو یہ قرآن کا مفہوم ولایت ہے کہ پوری کائنات کا، پورے عالم موجودات کا، اور خاص طور سے صاحبان عقل کا حاکم اللہ ہے، اور اس حاکمیت کے لیے لفظ ولی استعمال ہوا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ سوال صرف اس حد تک رکھیں کہ نظام ولایت کیا ہے، تو نظام ولایت پروردگار عالم کا نظام حکومت ہے. اس کا جواب اتنا ہی ہے. اب اس سے آگے جو آپ کے سوال ہیں ان کو ہم کرتے ہیں، جس سے آپ کی مزید جو تشویش تھی اس میں اس کا جواب مل جائے گا. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ولا کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ نظام ولایت کا جو ہم نے آپ کو جواب دیا، کیا آپ کے لیے یہ کافی ہے، یا آپ کی توجہ اور آپ کا جو ذہن جا رہا تھا وہ دنیاوی کسی حکومت کے نظام کو نظام ولایت کہے جانے کے سلسلے میں تھا؟ اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، ورنہ پھر ہم آگے والے سوال کے اوپر موجودہ حالات، موجودہ حکومتوں کے متعلق تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں پھر وہ نظام ولایت جو ہے وہ کس طرح سے دنیا میں رائج ہوگا، یا اس کو کس طرح سے دنیا میں امپلیمنٹ کیا جائے گا، یا اس کی اس وقت کیا شکل ہے، یا اس وقت وہ کس شکل میں ہمیں نظر آ سکتا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ مکتب تشیع جو ہے اس کے مطابق ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، توحید حاکمیت. پروردگار عالم کی وحدانیت اور اس کی توحید کے مختلف پہلو ہیں، جس میں ایک پہلو ہے توحید حاکمیت، یعنی حاکمیت، بادشاہ ہونا سوائے اللہ کی ذات کے کسی کی ذات کو زیبا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم سمجھنے لگے، جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھنے لگے، مشرک ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنے لگے، مشرک ہو جائے گا. اللہ کے علاوہ کسی کو مالک سمجھنے لگے، مشرک ہو جائے گا. اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم سمجھنے لگے تو بھی یہ
شرک ہے ولایت حاکمیت میں، یہ ہمارا توحید کا پھیلاؤ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ اللہ حاکم ہے تو کیا دنیا کا ظاہری نظام حکومت جو ہے وہ اللہ خود چلائے گا یا کسی کو نامزد کرے گا؟ تو یہ ایک نظام ولایت الہیہ ہے جس کو دنیا میں پروردگار عالم نے نافذ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کے جناب آدم سے، اور اس کے بعد ہمیشہ پروردگار عالم کی یہ سنت جاری رہی کہ زمین پر حاکم جو ہے وہ اللہ بنائے گا، اور اس نے اعلان بھی کر دیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث جو ہیں وہ ہمارے صالح بندے ہوں گے، جن کا اللہ کت سے تعلق ہوگا، جو منصوص من اللہ ہوں گے، جن کو اللہ بنائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک مخصوص عقیدہ ہے جو عام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ عام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شورا سے، اجماع سے، وصیت سے، دھاندلی سے، زور دعوے سے، کسی طریقے سے بھی کوئی بادشاہ بن سکتا ہے، اور جب وہ بادشاہ ہو جائے تو اس کی اطاعت واجب ہو جائے گی کیونکہ وہ حاکم وقت ہو گیا ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اللہ نامزد کرے گا تو ہم اس کو مانیں گے، اللہ نامزد نہیں کرے گا تو نہیں مانیں گے۔ یہ ہے ہمارا ولایت الہیہ کا طریقہ۔ اس کے مطابق جیسا کہ ابھی ہم نے آیہ ولایت پڑھی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور اس کے بعد جو آگے کا حصہ ہے اس سے ہماری مراد ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ تو یا تو رسول کا زمانہ ہوگا تو رسول حکومت کریں گے، رسول موجود نہیں ہے تو کوئی معصوم امام حکومت کرے گا۔ اب اگر 12 معصوم اماموں میں سے کوئی بھی امام دنیا میں ظاہر بظاہر موجود نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے، تو اب صورت یہ ہے کہ اب وہ حکومت کیسے قائم کی جائے، یہاں پر آ کے ایک مسئلہ ٹھہرتا ہے۔ اب اس میں ہمارے علماء ہمیشہ سے اس بات کے قائل رہے ہیں کہ پورا نظم و نسق حکومت جو ہے وہ یا تو ایسے افراد سنبھالیں کہ جو دین، شریعت اور اللہ کے احکامات کو جانتے ہوں، ورنہ یہ حکومت جو ہے وہ غاصبانہ حکومت کہلائے گی، ایسی حکومت نہیں کہلائے گی کہ جس کو ہم عادلانہ حکومت کہیں، جو قابل قبول حکومت ہو۔ ہمارے علماء نے یا جب سے امام کی غیبت کبریٰ ہوئی، غیبت کبریٰ کے بارے میں جو احکامات 11ویں اور 12ویں امام کی طرف سے ہمیں ملے، اس کے مطابق انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ جب تک امام غیبت کبریٰ میں ہے، جب تک تمہارا امام سے وہ تعلق قائم نہیں رہ سکے گا کہ جو اجتماعی تعلق ہوتا ہے، تمہارا انفرادی تعلق رہے گا۔ تو اجتماعی تعلق کے لیے تم لوگ اب یہ کر لینا کہ کچھ ایسے افراد کہ جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں، دنیا کے لالچی نہ ہوں، اور عدالت سے کام لینے والے ہوں، اللہ کا خوف رکھتے ہوں، وغیرہ وغیرہ کچھ شرائط دیں، ان کو ان کی طرف دینی امور میں رجوع کرنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اجتہاد و تقلید کا نظام۔ تو اجتہاد و تقلید کے نظام کے تحت ہر زمانے میں ایک یا چند افراد ایسے کہ جو دین کو سمجھتے ہوں، ہم ان کو اپنا اس حساب سے رہبر اور رہنما مانیں گے کہ دین میں وہ مسائل کو اخذ کریں گے اور ہم ان سے ان مسائل کو لیں گے۔ لیکن وہ امور جن کو ہم کہتے ہیں امور حسبیہ، اس میں ہم ان کو اپنا ولی فقیہ مانیں گے۔ امور حسبیہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں معاشرتی بعض نظام ہوتے ہیں، جیسے کہیں مسئلہ معاشرے میں مسجد کا نظام چلانے کا ہے، خمس کا کے پیسے کی تقسیم کا ہے،
ज़कात के पैसे की तकसीम का है, या शादी, तलाक, निकाह वगैरह के मसाइल कहीं आके फंस रहे हैं, तो वहाँ पर हम उससे रुजू करेंगे और उसके फैसले को औला समझेंगे। ये एक तरीका था, लेकिन हमेशा से चलता आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है। लेकिन अब एक सूरत ये पैदा हुई कि अगर माशरा ये चाहता हो कि हमारा हाकिम जो है वो वही हो जिसको हमने फ़िक़ही एतबार से अपना वली फ़क़ीह बनाया है या उमूर हस्बिया जिसके सुपुर्द किए हैं, तो उसके नुफूस के लिए हमारे पास उलमा ने और ख़ास तौर से आक़ाए रूहुल्लाह खुमैनी ने एक निज़ाम का तारुफ कराया इस एतबार से कि उस निज़ाम में इख्तियारात वली फ़क़ीह जो हैं, इख्तियारात उमूर हस्बिया जो हैं, वो नज़्म व नस्क़ तक चले जाएं। तो लिहाजा ये एक वक्ती तरीक़ा है। इसको हम ये कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर एक जजीरे में कौम आबाद है और उस जजीरे में जूते नहीं बनते, वो जानते ही नहीं कि जूता कैसे बनाया जाए। तो अब उन्होंने चाहा कि जूता नहीं पहन सकते हैं, तो या तो ऐसा हो कि जूता ना पहने और नस्लें इसी में गुजर जाएं। हो सकता है आगे जाके जो नस्लें पैदा हों उनके जहन में ज़रूरत जूता जो है वो तस्वुरी ख़त्म हो जाए। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उसका कोई बदल कर लिया जाए, मसलन पैर में दरख्त की छाल बांधना का तरीक़ा शुरू कर दिया जाए या पत्ते पैर में बांधना शुरू कर दिए जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता जब ज़माना वहाँ आए कि हम उस ज़रूरत से जिससे महरूम हैं वो हमें मिल जाए, तो उस वक्त तक हमारे पास उस ज़रूरत का एहसास बाकी रहे। तो इस किस्म की चीज़ें जिसको हम बदल कहते हैं, नेमुल बदल नहीं होता, तो विलायत इलाहिया का बदल ईजाद किया गया विलायत फ़क़ीह की शक्ल में। तो ये उस माशरे में जारी और सारी हो सकता है जहाँ की मुकम्मल पब्लिक, मुकम्मल अफराद या अक्सरियत जो है वो उस निज़ाम को पसंद कर ले। तो ये एक किस्म का बदल है विलायत इलाहिया का। अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ सियासी मसाइल थोड़े बहुत पैदा हो गए हैं वो ये होते हैं कि बाज़ लोगों ने इस निज़ाम को इस तरीके से पेश करना शुरू कर दिया कि जैसे ये वही विलायत इलाहिया है जो कि मासूम के हाकिम होने की शक्ल में पैदा होती है। तो ये मसला जो है ये थोड़ा सा आजकल हम लोगों के दरमियान एक इख्तिलाफ का और एक अफरा तफरी का शिकार हो गया है। खुदा करे कि लोगों को इसका एहसास हो जाए और इससे हम बच के निकल जाएं। लेकिन ये एक निज़ाम इलाहिया का बदल है, नेमुल बदल नहीं है, और इंसान को इस बात के लिए आमादा रखने का एक तरीका इख्तियार किया गया है कि वो विलायत इलाहिया के क़याम से बिल्कुल बेखबर ना हो जाए। आपसे मैं एक सवाल कर लूँ इसी हवाले से मौलाना। अच्छा, ये जो दरख्त की छाल का जो जूता बनाया है वो तो सिर्फ ईरानी पहन सकते हैं ना, जो ईरान से बाहर हैं वो क्या करें? हाँ, वो जो ईरान से बाहर हैं उनके लिए वो सूरत बशक्ल हुकूमत कबूल नहीं की जा सकती। वो जहाँ उनको वो जहाँ रहते हैं वहाँ के मुताबिक उनको अमल करना पड़ेगा। उनका राब्ता मुज्तहिद से वही होगा कि जो तक़लीद और इज्तिहाद की शक्ल में होता है। सिस्तानी साहब की तक़लीद में जो लोग हैं वो सिस्तानी साहब के ही मसाइल पर अमल करेंगे, और ईरान में दीगर उलमा भी हैं, आगा वहीद खुरासानी हैं, या और इस तरीके से इस मंजिल के और बहुत से उलमा हैं। जो शख्स उनकी तक़लीद करता है वो उनके मसाइल पर अमल करेगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स आक़ाए सैयद अली ख़ामनाई के फतवों पर अमल करना चाहता है तो वो उस पर अमल करेगा। यानी वो जो हुकूमती क़वानीन हैं वो दुनिया भर में नाफिज नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे बताइए ना, आपने कहा कि दीनी अमूर में और तलाक में और खुम्स में और इसमें उसमें जो है ये आप जो है वो जो भी विलायत फ़क़ीह है उससे रुजू करेंगे।
मुज्तहिद से, जिसकी हम तकलीद करते हैं, जिसकी हम तकलीद करते हैं ना, तो और तकलीद हम करते हैं उस मुज्तहिद की इस वजह से क्योंकि हमारा जो इमाम है वो गैबत में है। जी बिल्कुल। तो जब इमाम आ जाएंगे तो उसके बाद भी ये मसाइल ही सिर्फ इमाम से डिस्कस होंगे या और मसाइल भी इमाम से डिस्कस हो सकते हैं दुनिया भी? इमाम जो है वो मुतलकन हमारा फकीह, हमारा वली है, बिल्कुल इस तरह कि जो परवरदिगार आलम की तरफ से अल्लाह का नायब, उसकी हुज्जत और उसका खलीफा है। यानी इमाम को हम मानते हैं हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़। इमाम का हुक्म मानना, इमाम की इताअत करना जो है वो अल्लाह की इताअत है, और मुज्तहिद की फतवों को पर अमल करना जो है वो इस मानों में अल्लाह की इताअत है कि जो चीज़ मशीयत परवरदिगार आलम में मौजूदा सूरत हाल में हम तक नहीं पहुंच रही है, वहां पर उसके फतवे के इस्तेंबात को हम हुक्म शरई समझ के उस पर अमल कर रहे हैं। नहीं वो यानी तो सही है, मैं समझ गया इस्तेंबात है, हुज्जत नहीं है। नहीं मैं आपकी बात समझ गया। मेरा सवाल का जरा एंगल जरा डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिलफर्ज इंशाअल्लाह ताला इमाम ज़माना अगर आ जाए कल सुबह को इंशाअल्लाह, तो मैं उनसे सिर्फ यही मसाइल डिस्कस करूंगा इमाम ज़माना से जो आपने बताया अभी, जो वलायत फ़क़ीह से करते हैं। नहीं, इमाम जब आ जाएंगे तो इमाम जो हैं वो ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं। उनका मामला वो है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। तो वो उलिल अम्र या रसूल की इताअत जो होती है वो दरअसल अल्लाह की इताअत होती है। वहाँ पर आपका जो भी रिश्ता अब्द और माबूद के दरमियान है उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी अमली तदबीक के लिए ज़मीन पर अल्लाह ने अपनी हुज्जत को भेजा हुआ है। तो वो इमाम जो है वो तो ज़माने में अल्लाह की हुज्जत है, और जो भी रिश्ता आपका और अल्लाह का है उस रिश्ते की अमली तदबीक है। तो दुनियावी हुकूमत इमाम के लिए जरूरी नहीं है होना। इमाम अगर होगा तो इमाम, अब जो सूरत हाल है इमाम की गैबत कुबरा में, वो परवरदिगार आलम की मसलहत यही है कि इमाम को उस वक्त तक गैबत कुबरा में रखेगा जब तक के हालात इमाम की हुकूमत के कायम ना हो जाएं। लिहाजा अब जब इमाम का ज़हूर होगा तो इंशाअल्लाह हुकूमत ही होगी। लेकिन हजरत अली के बाद इमाम हसन अस्करी से तो सब मौजूद थे ना दुनिया में, उनकी तो हुकूमत कायम नहीं हुई। जी हाँ, उनकी हुकूमत कायम नहीं हुई। इसी वजह से हम ये समझते हैं कि निज़ाम विलायत इलाहिया जो है वो रसूलुल्लाह के बाद सबूताज कर दिया गया, और उसके सबूताज होने का नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ज़माना जो है वो इस मकाम पर पहुंच गया कि वलीए इलाहिया जो है उसकी गैबत हो जाए। ये अभी हम ऐसा करते हैं, ये बात इधर से जो जाएगी तो वो वाज़ेह नहीं जाएगी। पहले इस बात को यहाँ पर पूरा कर लें जो अगले सवाल हैं, फिर वो जो आपका सवाल है कि तबलीगात पैगम्बर इस्लाम जो के किरदार से हुई वो क्यों नाकाम हुई, वहां से हम चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इस वाली बात का जवाब आ जाएगा कि आइम्मा की इमाम कायम क्यों नहीं। सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसको हम इनके ये सवाल कंप्लीट कर लें। सही है। तो अब हम अगले सवाल पर आ रहे हैं जो हमारे मोहतरम सामे ने लिख के दिया, और वो सवाल ये लिख के दिया कि विला किन किन मानों में इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ विला। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने जो अंदाज़ा लगाया वो ये लगाया कि ये लफ्ज़ विला से विलायत बना है। शायद इस वजह से हमारे मोहतरम सामे के जहन में ये सवाल पैदा हुआ, क्योंकि किसी ने उनसे कहा होगा कि विलायत में क्या मतलब है, विलायत के तो बहुत से माने हैं, इसके तो 70 माने हैं वगैरह वगैरह। तो जाहिर है कि जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि क्यों ना हम यही पूछ लें कि विला के माने क्या क्या हैं। तो अगर ऐसी सूरत है तब भी, और दूसरी सूरत में भी हम उसका जवाब दे रहे हैं। जी। बात यह है कि किसी भी जबान जो किसी इलाके में बोली जाती है या किसी माशरे में बोली जाती है, वो किसी प्रोग्राम के तहत किसी फर्द वाहिद या किसी जमात की तरफ से उस
زبان کو ایجاد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ پروردگار عالم نے انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس سے بیان کی طاقت عطا کی، یعنی انسان کے اندر پروردگار عالم نے یہ صفت دی ہے کہ وہ مافی ضمیر بیان کر سکتا ہے اور ایک دوسرے کے خیالات کو آپس میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی ایک شخص اپنے خیالات اپنی خواہشات کا اظہار دوسرے سے کر سکتا ہے اور دوسرا پہلے سے کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، یہ انسان میں صلاحیت ہے۔ اب جہاں کوئی انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے مطالب واضح کرنے کی مختلف آوازوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، مختلف اشاروں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں ایک زبان وجود میں آ جاتی ہے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہتا ہے وہ زبان اپنے مقصد یعنی اظہار خیال کی جو صلاحیت ہے اس میں ترقی کرتی رہتی ہے، اور اس زبان میں وہ مفاہیم پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ بڑی آسانی سے انسان اپنا مافی ضمیر جو ہے وہ دوسرے تک منتقل کر دے اور دوسرے کا سمجھ لے۔ تو یہ ہے زبان کا ایک فطری وجود۔ اس طرح زبانیں زندہ رہتی ہیں جب تک کہ ان کے بولنے والے زندہ رہیں، اور وہ ترقی کرتی رہتی ہیں، اور اس ترقی میں ان کی شکل بدلتی رہتی ہے، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج اگر مرزا غالب یا ذوق یا میر تقی میر اردو بولتے ہوئے ہمارے درمیان آئیں تو ظاہر ہے کہ ان کی اردو جو ہے اور ہماری اردو، اس میں ہمیں ایک فرق محسوس ہوگا، آسانی سے ہم ان کی زبان نہیں سمجھ پائیں گے، وہ آسانی سے ہماری زبان نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے فارسی گلستان اور بوستان سے پڑھی تھی، آج وہ والی فارسی بولتے ہوئے اگر تہران چلے جائیں تو کوئی بھی ان کی زبان نہیں سمجھے گا، گو کہ وہ فارسی بول رہا ہوں۔ اسی طرح ہر زمانے میں زبان جو ہے وہ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ تو عربی زبان جو ہے وہ بھی کوئی خود زبان آسمان سے نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن عربی میں نازل ہوا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن خود عربی زبان آسمان سے نازل ہوئی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو عربی زبان جب وجود میں آئی یا کوئی بھی زبان وجود میں آتی ہے تو اس میں جو الفاظ شامل ہوتے ہیں، ایجاد کیے جاتے ہیں، داخل کیے جاتے ہیں، ان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوں۔ ہمیشہ ایک لفظ جب ایجاد ہوتا ہے تو ایک ہی معنوں میں ایجاد ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس زبان میں تشبیہات، استعارے، کنائے اور محاورے جب رائج ہوتے ہیں تو الفاظ میں ان کے مجازی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب مجازی معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر زبان جب آگے بڑھتی ہے تو وہ مجازی معنی جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ مستعمل ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہمیں جیسے مثال کے طور پر اردو میں ہے، آپ مجازی معنی اکثر استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں آنکھ لگ گئی، تو بھئی کہاں لگ گئی؟ لگ تو کہیں نہیں گئی، مقصد یہ ہے کہ سو گئے۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ بھئی میری تو روح فنا ہو گئی، اب ظاہر فنا تو نہیں ہوئی، مقصد آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ ہوش و آواز جاتے رہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہتے کچھ ہے، مطلب کچھ لے لیتے ہیں، اس کو ہم محاورے، استعارے، تشبیہات وغیرہ کہتے ہیں۔ تو عرب میں زمانہ بعثت سرکار رسالت سے پہلے زبان و بیان کا علم بہت ترقی پر تھا، اور وہ لوگ بہت ہی اعلیٰ درجے کے شاعر تھے، بہت عمدہ زبان و ادب سے واقف تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہر غیر عرب کو عجم کہتے تھے۔ عجم یعنی گونگا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اظہار خیال کی طاقت ان کے پاس ہے، باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے،
لہذا وہ باقی لوگوں کو گونگا کہتے تھے، عجم کہتے تھے. تو اس اعتبار سے ہر لفظ کے مجازی معنی وہ اپنی نظم اور نثر میں استعمال کرتے تھے. اب ہمارے پاس قرآن فہمی، حدیث فہمی یا کلام فہمی کا جو طریقہ ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بھی لفظ ہمارے سامنے آتا ہے قرآن کی آیت میں یا حدیث میں، تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ بنیادی طور پر کس معنوں میں اختراع ہوا تھا. اس کے بعد اگر ہمیں وضاحت اور مقصد واضح نہ ہو تو مجازی معنوں میں ہم جاتے ہیں، اور مجازی معنوں میں سے پھر ہم اس معنی کا انتخاب کرتے ہیں جس سے سیاق و سباق کے مطابق، وقت اور موقع کے مطابق، قرائن عقلی کے مطابق اس کے وہ والے معنی لیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اصول ہوتا ہے قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا. تو وہاں پر ہم مختلف معنوں پر غور کرتے ہیں. جیسے پروردگار عالم نے کہا ثم علی العرش استوی، اس کے بعد اللہ عرش پر بیٹھ گیا. تو اب ظاہر ہے کہ بیٹھتا وہ ہے جس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، جس کا جسم ہوتا ہے. تو اللہ کے تو نہ پیر ہیں نہ ہاتھ ہے، نہ وہ کھڑا ہوتا ہے نہ وہ بیٹھتا ہے. تو وہاں پر اب ہم کہیں گے کہ یہاں مجازی معنی ہیں، یعنی کسی کا تخت پر بیٹھنا گویا نظام حکومت کا سنبھالنا. یعنی اللہ عرش پر بیٹھ گیا، اس کا مطلب اللہ نے کائنات کے نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ مطلب دیا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم ہر معنوں میں دیکھتے ہیں. اب یہ لفظ ولا جو ہے یہ واو لام الف، عموماً عربی میں جو مادے ہیں الفاظ بنانے کے وہ 80% سے حرفی ہیں، 3 حرفی، 3 حروف سے مل کے بنے ہیں. 4 سے اور 5 سے بھی بنے ہیں لیکن 3 سے 80% بنے ہیں. تو یہ ولا مادہ ہے، اس سے بنتا ہے ولایت، ولایت یا تولا. اس طرح کے موالات الفاظ جو ہیں وہ اس سے بنیں گے. اس کے لغوی معنی ہیں کسی شے کا کسی چیز کے فوراً بعد آنا، بہت زیادہ قریب ہونا، بغیر کسی فاصلے کے متصل ہونا. ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن مجازی معنوں میں جب ہم آ جائیں تو موسم بہار کی پہلی بارش کو بھی کہتے ہیں بلا، اسی طریقے سے برگشتہ ہو جانے کو بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے بعض رشتوں کے مشترک ہونے کو بھی کہتے ہیں. تو یہ سب مجازی معنی ہیں. اب ہم کو اس لفظ کی تلاش یا اس لفظ کی طرف ہماری توجہ اس لیے گئی کہ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے مسئلے میں اس کو رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مولا کے تو بہت معنی. تو بات یہی ہے کہ وہاں پر قرائن عقلی کیا کہتے ہیں اور متکلم نے اپنے مقصد کو واضح کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تو وہ طریقہ ہمیں یہ سامنے نظر آ جاتا ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ اللہ ہو مولائی، اللہ میرا مولا ہے. اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انا مولا المومنین، اور میں مومنوں کا مولا ہوں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ من کنتو مولا، کہ جس کا میں مولا. تو اب وہاں پر جس معنوں میں اللہ رسول کا مولا ہے اور جس معنوں میں رسول لوگوں کے مولا ہیں اس معنوں میں مولا لینا پڑے گا. تو یہی وہ قرائن ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم الفاظ کے معنی کا تعین کرتے ہیں. اور پہلا اصول یہی ہے کہ اصل میں اس کے معنی کیا ہیں. تو یہ ہم نے آپ کو ولا کے بارے میں بتا دیا، اور ہمارے خیال سے آپ لوگ مطمئن ہو گئے ہیں، یا اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ کر لیں. بہت بہت شکریہ، بہت تفصیل سے آپ نے بیان کیا، جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں. کیا ایمان کے درجات ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کے اوپر ہم نے غالباً مجالس میں تذکرہ کیا بھی تھا، ہو سکتا ہے کہ اجمالی تذکرہ کیا ہو. ایمان کیا شے ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں
ये देखना पड़ेगा कि ईमान है क्या शय। हमारे सामने एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्लाम, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात अक़ायद, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है दीन, और उसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ईमान। तो क्या ये सब एक ही चीजें हैं या इसमें फर्क है? तो सूरत ये है कि जब हम कहते हैं दीन, तो दीन एक आईन है, एक नजरियात का पूरा मजमुआ है। जब हम कहें इस्लाम, इस्लाम के माने हैं कबूल कर लेना, तस्लीम कर लेना, मान जाना। तो इस्लाम के लुग़वी माने मान लेने के हैं, लेकिन क्योंकि परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया है कि दीन जो है हकीकत में वो है जो अल्लाह करार दे, और दीन के बारे में अल्लाह ने तारीफ दीन इस्लाम की ये की कि फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि लती फ़तरन नासा अलैहा। ए रसूल, आप अपनी तमाम तवज्जुहात इस सीधे और बेऐब दीन की तरफ रखें जो कि वो फितरत है जिस पर हमने इंसानों को खल्क किया। तो जब हम लफ्ज़ इस्लाम की बात करते हैं तो वो आईन है फितरत जिस पर अल्लाह ने इंसानों को खल्क किया। अब उसको अगर हम कबूल कर लें तो हम मुस्लिम हो जाएंगे, यानी कबूल करने वाले। तो ये हुआ इस्लाम, यानी ये एक ज़ाहिरी चीज़ है कि हमने कबूल किया, कर लिया, नहीं किया, सामने है। अच्छा, इसके बाद अक्सर हम कहते हैं अकायद नज़रियात। अकायद और नज़रियात जो हैं वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर हम कहें इस्लामी अकायद तो वो सही अकायद होंगे, बाकी तमाम अदियान के अकायद हो सकते हैं जिसको वो अकीदा ही कहेंगे, उसको वो दीन ही कहेंगे, लेकिन ये कि उसका सही होना गलत होना ज़रूरी नहीं, ये तो एक अलग बात हो गई। अच्छा, अब परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ ईमान को जब इस्तेमाल किया है तो इस्लाम से हट के इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर अभी हम आखिरी वाले सवाल में आएंगे तो तफसील में आएंगे, इसलिए अभी बहुत तफसील से नहीं जा रहे हैं। अभी आप सिर्फ ये समझ लें कि मौला से पूछा गया कि या अली ये बताइए कि इस्लाम ईमान क्या है, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया कि ईमान के 4 अज्जा हैं, तवक्कुल अलल्लाह, तफवीज़ुल अम्र इल्लाह, रिज़न बिक़ज़ाइल्लाह, तस्लीमन लिअम्रिल्लाह। 4 अज्जा जब नफ्स इंसानी में जमा हो जाएं तो ईमान वजूद में आ जाएगा। 4 अज्जा क्या हैं? पहला है तवक्कुल अलल्लाह, यानी अल्लाह पर भरोसा करना। दूसरा तफवीज़ुल अम्र इल्लाह, यानी अपने उमूर को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तीसरा है रिज़न बिक़ज़ाइल्लाह, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना। और चौथा है तस्लीमन लिअम्रिल्लाह, अल्लाह के अहकामात को कबूल कर लेना। अब ये 4 चीजें जो हैं, अल्लाह पर भरोसा करना, अपने उमूर को अल्लाह के सुपुर्द कर देना, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाना, और अल्लाह के अहकामात को खुशी के साथ कबूल कर लेना, ये चारों चीजें वो हैं कि जिनमें दर्जात हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली चीज तवक्कुल, यानी भरोसा, पूरा ट्रस्ट, किसी के ऊपर मुकम्मल तौर से हमें एक एतबार आ जाना। तो होता क्या है कि भरोसा दर्जात रखता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे एक शख्स ये कहे कि भाई वो फला प्रॉपर्टी खरीद लो, वो अच्छी है, बड़े मौके की है, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये शख्स जो है ये प्रॉपर्टी के मामले में बहुत अच्छी सूझबूझ रखता है और मेरा खैरख्वाह भी है, तो आप उसके ऊपर पूरा भरोसा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर इस किस्म का कोई ख्याल नहीं है, या आपका वो खैरख्वाह नहीं है, या वो इन मामलात को समझता नहीं है, या वो संजीदा नहीं है, तो फिर आप उसकी बात पर भरोसा
नहीं करेंगे, तहकीक करने जाएंगे कि भाई वो कह रहा है बात सही है नहीं है, तो क्या हुआ, उसकी बात को आपने थोड़ा सा तवज्जो तो दी लेकिन पूरा भरोसा नहीं किया। इसी तरीके से हर शय के ऊपर आदमी कुछ ट्रस्ट करता है, कुछ कम करता है, कुछ ज्यादा करता है, कुछ उससे ज्यादा करता है। तो अल्लाह पर भरोसा करने के बहुत से दर्जात हैं, हर शख्स का भरोसा बराबर नहीं होता है। तो जितना तवक्कुल बढ़ता जाएगा ईमान का दर्जा बढ़ता जाएगा। इसी तरह जितना परवरदिगार आलम के फैसले पर राजी बरिज़ा होना, जितना अपना उमूर को अल्लाह के सुपुर्द करने पर राजी होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कैफियत क़ल्बी हैं। और इन कैफियत क़ल्बी का जो फ़र्क है वो ईमान के दर्जे का फ़र्क होता है, और ये एक बातिनी फ़र्क है, ज़ाहिरी नहीं है। मिसाल के तौर पर बड़ी मशहूर हदीस है कि सरकार रिसालत ने फरमाया कि ईमान के 10 दर्जे हैं। सलमान 10वें दर्जे में है, अबू ज़र 9वें दर्जे में है, मिक़दाद 8वें दर्जे में, और इस तरह फलां फलां दर्जे में है फलां। अब बताइए कि अगर रसूलुल्लाह ये न फरमाते और जनाब सलमान भी आपके सामने बैठे हुए होते, जनाब अबू ज़र भी बैठे हुए होते, जनाब मिक़दाद भी बैठे हुए होते, सब एक ही तरह नमाज पढ़ रहे हैं, एक ही तरह रोजे रख रहे हैं, एक ही तरह अल्लाह को याद कर रहे हैं, एक ही तरह अपने इजहार बंदगी को मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझ सकते थे कि सलमान 10वें में है और अबू ज़र 9वें में है? ज़ाहिर नहीं समझ सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह समझ सकता है, कैफियत क़ल्बी है ये। और एक चीज़ है इस्लाम। अब अगर आप देखें कि जनाब सलमान का इस्लाम और जनाब अबू ज़र के इस्लाम में कोई फ़र्क है? जो इस्लाम अबू ज़र का है वही सलमान का है, लेकिन ईमान में फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम एक ज़ाहिरी चीज़ है और ईमान बातिनी चीज़ है। इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्तें अगर आप लोगों के साथ हुई तो इसके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। और वो बात कहाँ तक पहुँचती है, सवाल कब्र तक पहुँचती है कि कब्र में फरिश्ते पूछेंगे कि तेरा दीन क्या है। फरिश्ते ईमान नहीं पूछ सकते, दीन ही पूछ सकते हैं, लेकिन जज़ा जो मिलेगी वो ईमान को मिलेगी। कैसे पता चलेगा? तो ये एक तफसीली बहस है, बड़ा अच्छा मौजू है, इस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अभी क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने सवालात सामने आए हैं सबके जवाब आ जाएं, इसलिए हम इसको यहाँ पर रखते हैं कि आप अपने जहन में ये समझ लें कि हर शय के ईमान में, हर शय के ईमान का दर्जा अलग है। जितने मोमिन हैं सब एक जैसे नहीं हैं, हर मोमिन एक अलग दर्जे का मोमिन है। और बस एक बात हम आखिर में बता दें कि जैसे हमने ये कहा कि तवक्कुल अल्लाह पहली चीज़ है। कुरान में परवरदिगार आलम ने सूरह तलाक में कहा है कि वह मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। ये आयत एक शख्स ने पढ़ी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सामने। कुरान में परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि मन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो गया। इसके क्या माने हैं? तो आपने वहां पर ये फरमाया था कि देखो तवक्कुल जो है उसके दर्जात हैं, तवक्कुल अल्लाह के दर्जात हैं, और उसमें कम से कम जो सबसे छोटा दर्जा है वो ये है कि इंसान को ये यकीन होना चाहिए कि खा कोई भी सूरत हाल हो, परवरदिगार आलम अपने फजल को हमसे रोकेगा नहीं, हर हाल में अपने फजल को जारी रखेगा। यह है सबसे छोटा दर्जा। उसके बाद बुलंद दर्जात हैं। तो बहरहाल अभी यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। और ये एक ऐसा मौजू है जो पूरी नशिस्त क्या बल्कि कई नशिस्तें इसके लिए चाहिए हैं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, दर्जात ईमान क्या है, और किस तरीके से कैफियत क़ल्बी ईमान के साथ बदलती है। तो फिलहाल आपके सवाल का हमने इतना ही जवाब काफ़ी समझ लिया है। अलबत्ता अगर आप कुछ और चाहते हैं तो ज़रूर फरमाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या कोई मोमिन आदमी, इंसान, गुनाहगार वो फ्लक्चुएट कर सकता है? ईमान के चौथे लेवल पे गया, फिर 5वें पे आ गया, फिर 6ठे पे गया, फिर चौथे पे आ गया? आवाज आई? बिल्कुल ऐसा होता है कि इंसान ईमान के दर्जात तय करता है, बल्कि इंसान का जो मकसद हयात रखा गया है दीनी एतबार से
وہ یہی کہا گیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور شاید یہ بات ہم نے مجلس میں پڑھی بھی تھی، کہ جس کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے اس کی موت واقع ہو گئی۔ 2 دن ایک جیسے گزرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مقام یقین اور مقام معرفت جو ہے وہ ہر روز بدلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ مقصد تخلیق انسان ہے، اور جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں سرکار رسالت نے فرمایا کہ کوئی نبی اور کوئی رسول مبعوث نہیں ہوتا مگر تکمیل عقل کے لیے، عقل کے درجات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیر تکامل، یعنی کمال کی طرف سفر کرنا، کمال کی طرف سفر کرنا۔ جناب ابراہیم نے کمال کی طرف سفر کیا، پہلے وہ نبی تھے، پھر وہ رسول بنے، پھر وہ اولو العزم بنے، پھر وہ صاحب شریعت بنے، پھر وہ خلیل بنے، پھر وہ امام بنے۔ یہ ہے سیر تکامل۔ تو ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی سیر تکامل میں گزرے، یعنی ہر زمانے میں اس کی معرفت اور اس کی کمال بندگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ مرد فقی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، تو اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ایک ہے، اس کی تھوڑا سا اس کی جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن سوال کی ہے وہ میں کر دوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ فرمائیے۔ اچھا، یہ جو ولی فقی ہے اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ کیا جس کی لاٹھی اس کی بھینس چلے گی اور پھر دنیا بھر میں لوگ لاٹھی لے کے پھریں گے کہ جی یہی فقی ہے، اسی کو مانو ورنہ تمہارا سر پھاڑ دیں گے ہم؟ بالکل ایسے نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، جب ہم تقلید کرنے جاتے ہیں، یعنی جب ہمارے اوپر تکالیف شرعی واجب ہو گئیں، اب ہم کو نماز بھی واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر واجب ہیں، تو ہم اس کو ادا کرنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہمارے اوپر کس طرح ہوگا، کن امور کو ہم کس طرح انجام دیں۔ تو ہمیں اس مجتہد کی تلاش ہوتی ہے کہ جو قرآن سے، حدیث سے، اقوال معصومین سے، گزشتہ تحقیقات سے اس مسئلے کو اخذ کر سکے۔ لہذا ہم اس چیز کے پابند ہیں کہ یا تو ہم خود ان علوم کو سیکھیں، اور یہ کام ہم خود اپنا کر لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم خود مجتہد ہو جائیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی ایک مجتہد کے پاس نہ جائیں، بلکہ جتنے فقہا اس زمانے میں موجود ہیں ان سب کے فتاوی اور ان سب کے احکامات کو جمع کر کے کوئی ایسا نتیجہ نکال لیں جس میں کسی کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط پر عمل کرنا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، ہم ایسا کر لیں کہ کسی ایک مجتہد کا انتخاب کر لیں۔ تو اب وہ انتخاب ہم کیسے کریں؟ ہم ہیں جاہل، تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ 10 عالموں میں کون سا بڑا عالم ہے؟ تو وہاں پر ہم اپنی عقل کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ گمان ہو یا یہ احتمال پیدا ہو کہ یہ صاحبان علم ہیں اور یہ کسی کے علم کی سطح کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون شخص کتنا بڑا عالم ہے، ایسے افراد کو ہم کہتے ہیں اہل خبرہ۔ تو ہم تحقیق کریں گے کہ کون سا عالم ایسا ہے کہ جو اس وقت سب سے بڑا فقیہ سمجھا جائے۔ تو جب ہمیں ایک نتیجہ نکل آئے گا تو اس کو ہم قبول کر لیں گے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک شخص کسی خاص بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں ڈاکٹر تو بہت ہیں، لیکن اس بیماری کا بہترین ڈاکٹر کون سا ہے، تو وہ اپنے جاننے والے ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارے خیال میں کس کی طرف رجوع کیا جائے، تمہارے خیال میں کس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب اس کے قابل بھروسہ ڈاکٹرز نے اس کو ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتایا کہ بھئی وہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مناسب ہے، تو ہم اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ اور یہ ہمارا جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح جگہ پہنچے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط جگہ پہنچ جائیں۔ اب اگر ہم غلط جگہ پہنچے ہیں تو بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ شخص بے وقوف ہے، اس نے غلط کیا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اپنے حد الامکان جو کچھ کر سکتا تھا وہ کرنے کے بعد کیا ہے۔
ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں چلا گیا. اور اگر صحیح پہنچے ہیں تب تو صحیح پہنچ ہی گئے. اسی طرح اگر ہم صحیح فقیہ کے پاس پہنچ گئے جو اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ تھا، یا ایسے فقیہ کے پاس پہنچ گئے جو ہمارے مسائل آرام سے حل کر دے گا، تو سمجھیے ہم صحیح جگہ پہنچ گئے اور کوئی برائی بھی نہیں ہوئی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہم ایسی جگہ پہنچے جس سے بڑا فقیہ بھی موجود تھا، تو کیونکہ ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اس سے بڑا فقیہ موجود ہے، لہٰذا ہمارے لیے اتنا عمل جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جائے گا. اس کے ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی کہ تم اس سے بڑے والے کے پاس کیوں نہیں گئے، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ اس سے بڑا ہے کوئی. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں. جی بولیے. اب آگے بڑھیں یا کچھ بات ہے اس میں؟ نہیں، میرے سوال کا جواب تو رہ گیا نا مولانا. اب آپ نے کہا کہ میں تھوڑی بحث کروں گا. سوری، میں ٹی وی پہ دیکھ کے نا پروگرام بحث کرنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے. ہاں تو کریں نا بحث. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا، یہ حیدرآباد بھائی بیٹھے نا، میں نے کہا کہ یہ سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا علاج کرانے کے لیے. ان کے برابر میں بیٹھے ندیم قاضی، یہ بھی ڈاکٹر ہیں. انہوں نے 5 بدماش چھوڑ رکھے کہ کوئی اور کہیں اور نہ جائے، میرے پاس ہی آئے بس دیکھنا مریض. ہاں تو یہ والی بات جو ہے نا موز دھمکی والی، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور عقل میں بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے 5 بدماش چھوڑے ہوئے ہیں، ان سے ڈر کے آپ اس وقت جا کے ان کو فیس تو دے آئیں گے، لیکن اصل میں علاج کرانے کے لیے چوری چھپے کسی طریقے سے انہی کے پاس جائیں گے جن کو آپ نے صحیح ڈاکٹر سمجھا ہے. تو عمل تو آپ انہی کے پاس جائیں گے. ہاں ان کو فیس دے دیں گے تاکہ آپ کی جان چھٹ جائے. مطلب ہے میں فیس انہی کو دوں. مقصد یہ ہے نا کہ فیس انہی کو دوں. چلیے اگلا سوال. ٹھیک ہے، اگلے سوال پر آئیں. اچھا، اگلا سوال ہے کہ مرد فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیے وہی والی بات آ گئی کہ الفاظ کے بنیادی معنی. فقہ کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے غور و خوض کرنے پر، تعقل کرنے پر، عقل سے کام لینا، کسی معاملے میں غور و فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو غور و فکر کرنے کا عادی ہو، جس کو اللہ نے ایسی عقل دی ہو کہ وہ سوچتا ہو، سوچتا رہتا ہو. جیسے آج کل آپ لوگوں کے مختلف اداروں کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا، وہی اعتبار سے وہ بھی فقہا ہوتے ہیں، یعنی سوچتے ہیں وہ. تو سوچنے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ. اور اسی اعتبار سے امام حسین علیہ السلام نے جو خط حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھیجا تھا، اس میں ان کو مخاطب یہی کہہ کے کیا تھا کہ یہ خط ہے حسین ابن علی کا مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام. تو وہاں مرد فقیہ سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ کوئی وہ تھے مولوی تھے، بلکہ وہاں فقیہ سے مراد عقل رکھنے والا، تعقل کرنے والا. تو فقیہ کے معنی یہ ہیں. اب اس کے بعد ہیں اس کے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنوں میں ہم اس علم کو فقہ کہتے ہیں جس علم کے ذریعے ہم احکامات شرعیہ عملی، یعنی عبادات اور معاملات، خرید فروخت، نکاح، طلاق، اجارہ، ان تمام چیزوں کی شرعی جو احکاماتی صورت ہے اس کو سیکھنے کا جو علم ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں. اور اس اعتبار سے فقیہ اس کو کہتے ہیں جس نے اس علم کو خاطر خواہ سیکھ لیا ہو. تو جس نے علم فقہ سیکھا اس کو ہم فقیہ اس معنوں میں کہتے ہیں کہ لفظ فقہ جو ہے وہ ہم اصطلاحی معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. اگر لغوی معنوں میں استعمال کریں گے تو پھر ہر وہ شخص جو سوچنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ فقیہ ہو جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے جو سوال اس سے ملحق کر دیا ہے اس کو بھی ساتھ میں لے لیں کہ کیا کوئی بھی فقہ و شریعت کی تعلیم حاصل کر کے مرد فقیہ بن سکتا ہے؟ تو بات یہی ہے کہ دین، شریعت اور احکامات کی تعلیم لینے کے بعد ہر شخص برابر نہیں ہوتا. یعنی آپ نے بھی دین کی تعلیم لے لی، ہم نے بھی لے لی، 4 آدمیوں نے اور لے لی، لیکن ہر شخص کی تعلیم برابر نہیں ہے. تو اب ہم
اصطلاحاً لفظ فقی جب استعمال کرتے ہیں یا مرد فقی استعمال کرتے ہیں تو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آئے جس نے ان علوم کو کما حقہ سیکھ لیا ہو. بھئی تھوڑا بہت ہم نے بھی سیکھ لیا ہے, تھوڑا بہت آپ نے بھی سیکھ لیا ہے, آپ نے ہم سے زیادہ سیکھ لیا ہے, کسی اور صاحب نے اس سے زیادہ سیکھ لیا ہے, تو ہر شخص کو فقیہ نہیں کہا جائے گا. بنیادی طور پر وہ اتنا فقیہ ہے جتنا اس نے سیکھا ہے, لیکن خاص اصطلاح لفظ فقیہ ہم اس کے لیے استعمال کریں گے جس نے کما حقہ سیکھ لیا. یہ بات لکھے ہوئے سوالوں کی حد تک ختم ہو گئی. ہاں, جو 2 سوال آپ نے بھیجے تھے اس میں پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی ٹپس ہیں یا کون سے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نفس لوامہ کو نفس امارہ پر حاوی رکھ سکیں اور اس کو نفس میں جاری اور ساری کریں. بہت اچھا سوال ہے یہ. اس کا ہم نے مختصر جواب دیا تھا, مجلس میں موقع نہیں تھا, اب موقع مل گیا ہے تو آپ سنیں. بات یہ ہے کہ بنیادی چیزیں تو آپ کے ذہن میں ہیں. اب لوامہ کیا ہے, ہمارا کیا ہے, اور کیا کیسے آپس میں جھگڑنا ہے, وہ ہم نہیں بیان کریں گے اس وقت. اس کے آگے سے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر قوت لوامہ بھی موجود ہے, آپ کے اندر قوت امارہ بھی موجود ہے. امارہ کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جائے گا, تو وہ آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے. برائی کی طرف کیوں لے جا رہا ہے؟ برائی کی طرف اس لیے لے جا رہا ہے کہ وہ وجود میں آیا ہے حیوانیت سے, اور حیوانیت جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نظم و ضبط اور آئین نہیں ہے, وہ صرف خواہش پرستی چاہتا ہے. لہذا امارہ بھی خواہش پرستی کی وجہ سے آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے. اب نفس انسانی میں دونوں قوتیں موجود ہیں, ایک برائی کی طرف لے جانے والی, ایک اچھائی کی طرف لے جانے والی. تو اب ہم نے ایک بات یہ کہی تھی کہ انسان اگر اپنی عام زندگی میں امارہ کی بات کو قبول کرے اور لوامہ کی بات کو رد کر دے تو امارہ کو تقویت پہنچتی ہے اور لوامہ کو صدمہ پہنچتا ہے, یعنی نقصان پہنچتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے, اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح ایک طاقت گھٹ جاتی ہے, ایک طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک عمومی بات تھی جس کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر لوامہ اور امارہ کی جو کار فرمائی ہے وہ ہر پہلو سے, ہر زاویے سے اور ہر حساب سے مختلف ہے. یعنی ایک شخص ہے, مثال کے طور پر وہ جوا کھیلنے کا عادی ہو گیا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ جوا کھیلنا بری بات ہے اور اس کا نفس لوامہ اسے ٹوکتا ہے, لیکن کیونکہ امارہ اس معاملے میں اس کا قوی ہو گیا ہے اس لیے اس کے اوپر لوامہ کا اثر نہیں ہوتا, اور وہ سوچتا ہے کہ آئندہ نہیں کھیلوں گا, آئندہ نہیں کروں گا, لیکن بہرحال وہ اپنے معمول کے مطابق وہ کام کر لیتا ہے. لیکن اگر اس سے آپ کبھی یہ کہیں کہ بھائی تم جوا تو کھیلتے ہو, چلو چوری بھی کر لیں, تو وہ ناراض ہو جائے گا, لڑنے بھڑنے پر تیار ہو جائے گا کہ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں. اب اگر آپ اس سے کہیں کہ بھائی تم گناہ تو کر ہی رہے ہو, جوا تو کھیل ہی رہے ہو, چوری بھی کر لو, تو وہ آپ سے اس معاملے میں کنونس نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا لوامہ کمزور ہوا ہے جوئے کے معاملے میں. چوری کے معاملے میں مضبوط ہے, چوری کے معاملے میں نہیں راضی ہوگا, جوئے میں راضی ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک شخص ہے, وہ چور ہے, اب آپ اس سے یہ کہیں کہ چلو شراب پیتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر راضی نہ ہو, اس لیے کہ وہاں اس کا امارہ جو ہے وہ کمزور ہے, لوامہ طاقتور ہے. تو ہر معاملے میں انسان کے ہر پہلو سے لوامہ اور امارہ جو ہے اس کی کمزوری یا قوت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی. اور وہ امور کہ جس کی طرف وہ متوجہ ہے کہ یہ بری ہے, اسے ہمیں چھوڑنا ہے,
تو اس میں اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں میری توبہ شکن توبہ میری جام شکن، میں میری توبہ شکن توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ عادت ہے شراب پینے کی، لیکن افسوس بھی ہے اس بات پر، لہذا پینے کے بعد توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو پیالہ توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، نفس میں خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اس خواہش میں بہت زیادہ زور ہوتا ہے، بہت زیادہ قوت ہوتی ہے، اور وہ قوت بڑھتی رہتی ہے جب تک کہ اس خواہش کی تکمیل نہ ہو جائے۔ جب اس خواہش کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس کا زور گھٹ جاتا ہے، اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ تو جب اس خواہش کی تکمیل ہو گئی، اس کا زور گھٹ گیا، تو اب لوامہ کی کار فرمائی شروع ہوتی ہے، انسان نادم ہوتا ہے، افسوس میں نے یہ کیوں کیا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ لوامہ ابھی مرا نہیں، لیکن ندامت کا جو وقت ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جس وقت خواہش اپنے کمال پر ہوتی ہے اس وقت لوامہ کام نہیں کر پاتا، اس وقت خواہش اپنا کام کر جاتی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر شاعر نے بھی کہی کہ بھائی پی تو لیتا ہوں شراب، بعد میں جام توڑ دیتا ہوں، لیکن پھر جب خواہش ہوتی ہے تو پھر قابو نہیں پا پاتا، پھر پی لیتا ہوں۔ تو یہ صورتحال اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک انسان کا اس معاملے میں، جس امر کی پر بات ہو رہی ہے، اس معاملے میں امارہ اور لوامہ کی قوتیں نفس پر برابر برابر کار فرما ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر وہ جو سوال کیا گیا کہ بھائی کوئی عملی طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے اس سے بچیں، عملی طریقے سے ہم اس سے کیسے بچیں۔ تو یہ عملی طریقہ اور عملی طریقے سے بچنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق صرف عالم اسلام میں نہیں بلکہ دیگر ادیان میں بھی اس کے اوپر کام کیا گیا، اور خاص طور سے بدھ مت، گوتم بدھ کا مذہب، اس میں نفس کشی کی بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے، اور اسی طرح ہندو مت میں بھی نفس کشی ایک خاص طبقے کے لیے ضروری سمجھی گئی ہے، جنہیں سادھو وغیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے علم اخلاق کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتازین۔ مرتازین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو خواہشات نفس کو کچلنے کے لیے جسم کو اذیت دیتے ہیں، اور جسم کی اذیت کے ذریعے خواہشات نفس کو کمزور کر لیتے ہیں اور روح کو قوی کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مرتازین۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدھ معاشرے میں جو بھکشو وغیرہ ہوتے ہیں وہ کبھی کیلوں کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، کبھی فاقے کرتے ہیں، کبھی انگاروں پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی الٹے لٹک جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیتے ہیں، یا سادھو وغیرہ ہوتے ہیں سخت سردی میں بغیر لباس کے زندگی گزارتے ہیں تاکہ جسم کو اذیت ہو اور نفس کشی یعنی خواہشات نفس کا پیدا ہونا ختم ہو جائے۔ تو یہ سب طریقے جو ہیں یہ غیر فطری ہیں، اسلام نے ان کو غیر فطری قرار دیا۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ ہیں اصطلاحات ہمارے علم اخلاق کی۔ علم اخلاق کے ماہرین نے نفس کشی کو غیر فطری کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نفس کشی نہیں کرنا ہے، جہاد نفس کرنا ہے، نفس کو مارنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، لیکن اس کی کار فرمائی کو عقل کے زیر اثر رکھنا ہے۔ خواہشات ضرور پیدا ہوں، ایسا نہیں ہو کہ خواہشہ ہی مار جائے، خواہشات ہوں لیکن عقل کے تابع ہوں۔ تو اب وہ خواہشات کو عقل کے تابع رکھنے کے لیے کچھ اصول بتاتے ہیں۔ ان اصولوں میں ایک اصول ہے محاسبہ، دوسرا اصول ہے مراقبہ، اور تیسرا اصول ہے مشارطہ۔ محاسبہ، مقاربہ اور مشارطہ، یہ تین اصول ہیں۔ اب اگر ہم آپ لوگ چاہیں اور آپ کے پاس وقت ہے تو ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ محاسبہ کیا ہوتا ہے، مراقبہ کیا ہوتا ہے اور مشارطہ کیا ہوتا ہے،
اور اس کے ذریعے سے کس طرح ہم نفس امارہ کو کمزور اور نفس لوامہ کو قوی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس وقت آپ لوگوں کو یہ اس حد تک کافی لگ رہا ہے تو اس کو اگلی نشست کے لیے چھوڑ دیں. آئندہ کسی نشست میں اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے. مولانا تھوڑا تو ایکسپلین کر دیں. جی تھوڑا سا. جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ انسان کا نفس جو ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ چیز ہے, بہت ہی پیچیدہ چیز. یعنی آج تک انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد کہ جب وہ خلاؤں کو مسخر کر رہا ہے, سمندروں کی تہوں میں جا رہا ہے, جب وہ دنیا میں ہر قسم کے علوم کو حاصل کر رہا ہے اور بڑی زبردست ترقی مادی کر رہا ہے, اس دور میں بھی ذہن انسانی جو ہے اس کو ابھی وہ نہیں سمجھ سکا ہے. اور ماہرین مابعد الطبیعات یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان نے اپنے ذہن کو 10واں حصہ بھی نہیں سمجھا ہے. تو ذہن انسانی اور نفس انسانی جو ہے وہ بہت ہی پیچیدہ چیز ہے, بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش جب انسان کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سفر معرفت نفس. یعنی انسان ایک سفر کر رہا ہے جس میں نفس کو جاننا چاہتا ہے کہ نفس کیا ہے, اور اسی کے اعتبار سے وہ قول مشہور ہے جس کو حدیث بھی کہتے ہیں, امیر المومنین کا قول بھی کہتے ہیں, اور بعض عقلاء کا قول بھی کہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو یہ نفس کو پہچاننا کیا شے ہے؟ نفس کو پہچاننا اپنے نفس کی کیفیت کو پہچاننا ہے. اب دیکھیے, ایک آپ کے پاس علم ہے نفسیات, سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں, سائیکسٹ ہوتے ہیں مختلف, یہ بھی علم نفس ہے اور علم اخلاق بھی علم نفس ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے, دونوں کے میدان الگ الگ ہیں. ماہر نفسیات جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص کیسے سوچتا ہے اور ایسے کیوں سوچتا ہے. لیکن اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کوئی کیا سوچتا ہے, کیوں سوچتا ہے, ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا سوچے, کیسے سوچے. تو یہ فرق ہے علم اخلاق میں اور نفسیات میں, سائیکولوجی میں اور ایتھکس میں. اچھا, اب صورت یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں, ارے بھائی ہمارے اکبر میاں صاحب آپ سب کو چائے دے رہے ہیں, ہمیں بھی ایک پیالی دے دیں, ناشتہ نہیں کیا ہے. مومنین سونے نہ پائیں, مومنین سونے نہ پائیں. اچھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مقرر سو جائے. وہ آپ نے سنا ہے شعر ان کا, مولانا سبط حسن صاحب کا, کہ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا. ہاں ہاں, مجھے ہی نیند آ گیا کہتے. بہرحال اس کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نفس کو جاننے کا جو علم ہے یہ ہے علم معرفت نفس. تو ہمیں پہلے اس علم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کیفیت نفس میں ہیں. اس وقت ہماری کیفیت نفس جو ہے وہ کیا ہے, اس میں کن امور میں امارہ کا راج ہے, کن امور میں لوامہ کا راج ہے, کن امور میں کشمکش ہے, کن امور میں ہم ایک ایسی پاک و پاکیزہ زندگی تک پہنچ گئے ہیں کہ جو عصمت سے مل جائے. دیکھیے, ہم نے لفظ عصمت اسی لیے استعمال کیا کہ آپ لوگ اس اصطلاح سے واقف ہیں, اور آپ کے ذہن میں ایک چیز ہے معصوم. معصوم آپ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی خطا, کوئی غلطی, کوئی بھول چوک نہیں ہوتی. عامت المسلمین اکثر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا عقلاً یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص معصوم ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انسان ہونے کے باوجود معصوم ہو؟ تو دیکھیے, آپ کے پاس اس کا بھی بڑا اچھا جواب ہے, اور یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کا بھی جواب ہے. وہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگ
آپ میں سے ہر شخص، ہمارا اندازہ ہے ہر شخص ایسا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ کبھی قتل کیا، نہ کبھی سوچا، نہ کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں کسی کو قتل کر دوں، اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ کبھی بھی قتل کا خیال تو نہیں آئے گا نا، 10 گناہوں کے بارے میں خیال آیا، قتل کے بارے میں کبھی نہیں آئے گا کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قتل کا گناہ اگر دنیا میں ہوتا اور اس کے علاوہ کوئی گناہ نہ ہوتا، اگر دنیا میں صرف قتل کا گناہ ہوتا اور کوئی گناہ نہ ہوتا تو آپ معصوم ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی قتل کا تو آپ کے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کبھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے، وہ واجبات کو ترک کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، وہ کسی کو قتل کرنے کے بارے میں، کسی کا حق چھیننے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، لیکن جھوٹ روز بولتا ہے۔ جھوٹ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو وہ 10 تعویلیں پیش کرے گا کہ بھائی جھوٹ چھوڑ دوں تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کسی طریقے سے وہ جھوٹ کو زندگی کی ضرورت بنا کے پیش کرے گا، جبکہ باقی تمام گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کے نفس کی کیفیت کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ایک بہت بڑا زخم ہے، نفس میں اس کے ایک بڑا گہرا زخم ہے، ایک قسم کا ایک کینسر ہے اس کے زخم میں، نفس میں، جو کہ پل رہا ہے، پھول رہا ہے، پھل رہا ہے بشکل جھوٹ۔ ایک گناہ اس کے نفس میں جگہ پکڑ گیا، جڑیں پکڑ گیا۔ اب آپ کو اسے جڑ نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ درمیان میں ہر گناہ کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی توبہ کر لی، کبھی اس پر عمل کر لیا، ان کی کیفیت نفس کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان کا فرض ہے، یا سب سے پہلا جو درس ہے، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے معرفت نفس کی، اپنی کیفیت نفس مانے، اور اپنی کیفیت نفس کو جاننے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں محاسبہ۔ اب اس کی باقی تفصیل کے لیے بہرحال ایک نشست کافی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری چیز، مراقبہ۔ مراقبہ بنا ہے رقابت سے، محاسبہ بنا ہے حساب سے۔ اچھا، مراقبہ یعنی رقابت، نگرانی، کسی شے کی نگرانی کرنا۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جاننے کے لیے ہمیں نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ جیسے آپ کا بچہ ہے، آپ اس میں کچھ ایسی باتیں دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے نہیں سکھائی ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ اس نے کہاں سے سیکھی، تو اب کیا کریں گے، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے، آپ اس کی نگرانی کریں گے خاموشی سے، اس کو خبر نہ ہو آپ کدھر جا رہا ہے، کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کہاں جاتا ہے، تنہائی میں کیا کرتا ہے، باہر کیا کرتا ہے، گھر میں کیا کرتا ہے، اسکول میں کیا کرتا ہے، آپ اس کی نگرانی میں لگ گئے۔ تو یہ نگرانی جو ہے یہ آپ کو بتا دے گی کہ اس بچے میں یہ برائی کہاں سے ہے۔ تو وہ نگرانی جو ہے وہ آپ کو اپنے نفس کی کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، نفس کی نگرانی۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم نے کہا مشارطہ۔ مشارطہ یہ ہے شرط کرنا، شرط سے بنا ہے۔ جب آپ اپنے نفس کی کیفیات کو اتنی اچھی طرح سمجھ گئے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے سامنے سارے سمٹمز آ گئے، سارے ٹیسٹ آ گئے کہ بھئی خون کی رپورٹ یہ ہے، اس کے فلاں چیز کی رپورٹ یہ ہے، فلاں چیز کی رپورٹ یہ ہے، اس کا آپ نے جو فلاں ٹیسٹ کیا ہے اس کی رپورٹ یہ ہے، ساری رپورٹیں جب ڈاکٹر کے سامنے آ گئیں تو اب ڈاکٹر سوچے گا کہ ان تمام رپورٹوں کو دیکھتے ہوئے میری اگلی کارروائی کیا ہو۔ تو یہ تمام رپورٹوں کا مل جانا جو ہے یہ ہے آپ کا مراقبہ۔ اور جب یہ رپورٹیں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ان میں سے ایک ایک خرابی کا، کہ شوگر کتنی تھی، کولیسٹرول کتنا تھا، کیا چیز تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جب رپورٹیں سب آپ کے سامنے آ گئیں، ڈاکٹر کے سامنے آ گئیں،
تو اب وہ ان کو ختم کرنے کے لیے کچھ پرہیز بتائے گا، کچھ دوائیں بتائے گا. مثلاً کولیسٹرول بڑھا ہوا نکلا تھا تو اب وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ کو کوئی چکنائی بالکل چھونا بھی نہیں ہے. یا اگر شوگر بڑھی ہوئی نکلی تھی تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ کاربوہائیڈریٹس وغیرہ جو ہیں اس سے آپ کو بالکل دور رہنا ہے. یا بلڈ پریشر بڑھا ہوا نکلا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کو نمک بالکل استعمال نہیں کرنا ہے. تو اس طریقے سے جب مراقبے کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو مشاہدہ شروع ہوتا ہے. اب ہم اپنے نفس سے شرط کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال بالکل نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. اب آپ کا جسم جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس مانگ رہا ہے. آپ تو عادی ہیں چائے میں 4 چمچے شکر ڈال کے پینے کی، اور مٹھائی سامنے آ جائے تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر کہیں گلاب جامن آ گئی تب تو 4-5 گلاب جامنوں سے کم نہیں کھانا ہے. اب کیا کریں؟ اب آپ نے اپنے نفس سے مشارطہ کیا، اور مشارطہ یہ کیا کہ اگر تم نے 24 گھنٹے میں مٹھائی کھا لی تو اگلے دن تم کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور اللہ سے آپ نے دعا کی کہ پروردگار مجھے بچائے رکھنا مٹھائی سے، اگر میں نے کھا لی تو میں تجھ سے نذر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر واجب ہے 3 دن روزے رکھوں گا. اب بس پھنس گئے آپ. اب یا تو آپ مٹھائی سے ہاتھ کھینچیں گے یا مٹھائی پر ہاتھ جائے گا، کہیں گے بھائی آگے 3 دن کے روزے آ رہے ہیں. اور اگر کھا لی تو پھر آپ کو اپنے نفس کو سزا دینا ہے کہ اب تو تجھے 3 دن روزے رکھنا ہے بیٹا، کھا تو لیے. تو ہم کہتے ہیں مشارطہ. تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارا جو مطمع نظر تھا اور جو بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے تھے، یا یہ سمجھیں کہ جہاں تک آپ سمجھنا چاہ رہے تھے ہمارے خیال میں سمجھ گئے ہوں گے. یہ سمجھ کے مولانا، لیکن میں آپ سے ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ ایک سوال کر لوں اسی حوالے سے، اسی کے حوالے سے. بالکل کریں، ہمیں مزہ آتا ہے جب آپ ایسے سوال کرتے ہیں. اچھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اچھا میرے میں اندر جو ہے نا وہ روح ہے بنیے کی. اب میں تو یہ کہوں گا کہ میں 5 گلاب جامن نہیں کھاؤں اور 3 دن کے روزوں کا ثواب بھی حاصل کروں. آپ چاہتے ہیں کہ 5 گلاب جامن بھی کھائیں اور 3 دن کے روزوں کا ثواب بھی حاصل کریں. بسم اللہ کریں. اس میں ہوگا یہ کہ وہ جو 3 دن آپ روزے رکھیں گے نا، وہ 5 گلاب جامن جو ہیں اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور روزہ کھولنے کے بعد آپ 5 اور کھا لیں تو بھی چل جائے گا. چلیے اب اگلا سوال جو ہمارا تھا سوال. ہاں، اب آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ بڑا خطرناک سوال تھا. بہت بحث کروں گا آپ سے. کیا تھا وہ سوال؟ ہاں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا خطرناک سوال ہے. اور وہ جو ہے اس کا اگر ہم آپ کو مختصر جواب دیں گے، کم سے کم آپ کو 45-50 منٹ چاہیے ہوں گے اس کے جواب کے لیے. اگر آپ تیار ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. بس صرف آپ ہمیں چائے نہیں پلائی ہے، یہ شکایت رہ جائے گی. اور سب ذرا سوال ہم آپ کو دے دیں. سوال دوہرا دیے سامعین کے سوال. ہاں، سوال ہم دوہرا رہے ہیں. میں بات یہ سائنس نے اتنی ترقی نہیں کرنی، ورنہ میں چائے یہاں سے اپلوڈ کر دیتے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے چائے، لیکن ہو نہیں سکتا وہ. ہاں ٹھیک ہے، ہم چائے منگوا رہے ہیں. تو صورت یہ ہے کہ سوال جو کیا گیا ہے وہ سوال پیدا ہوا ہے ہماری کچھ باتوں سے. یعنی وہ سوال جو ہے وہ دراصل ہمارے ہی کیا دھرا ہے. نہ ہم کام کرتے، نہ ہمارے سر پر یہ پڑتا. تو ہوا یہ کہ ہم نے کہیں یہ کہہ دیا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ کردار سے پھیلتا ہے، تلوار سے نہیں پھیلتا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا، کردار سے پھیلتا ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ رہا کہ آپ نے جو اسلام پھیلایا 12 سال مکے میں زندگی گزاری، اور 12 سال آپ کی زندگی ایسے گزری کہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے مار رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی گھر سے نکال رہا ہے، اور
کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی بچوں کو پیچھے لگا رہا ہے کہ یہ پاگل ہے، اس کے پیچھے تالیاں بجاؤ. اس طریقے سے رسول تبلیغ کر رہے ہیں. اور اسی تبلیغ میں تقریباً پورا قرآن نازل ہو گیا. قرآن میں 114 سورے ہیں اور ان 114 سوروں میں 86 مکی 86 مکی ہیں، صرف 28 سورے مدنی ہیں. یعنی قرآن تقریباً 3/4 مکے میں نازل ہو چکا تھا. 1/4 قرآن ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوا ہے. وہ جو آپ رسول کی زندگی سنتے ہیں کہ رسول بیچ میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف صحابہ کرام ہیں، چاروں طرف چاہنے والے ہیں، چاروں طرف جانثار ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ پورا لشکر ہے اور لوگ ہیں اور بیٹھنے والے ہیں اور بات کرنے والے ہیں، وہ سب آپ کی مدنی زندگی ہے، مکی زندگی نہیں ہے. قرآن پورا نازل ہوا ہے مکے میں، مدینے میں تو 1/4 نازل ہوا ہے. اور جو قرآن نازل ہوا ہے وہی ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ساری تعلیمات آپ کی اس زمانے میں ہے جب لوگ پتھر مار رہے ہیں. تو اب اس کو آپ پہلے ذہن میں رکھیں کہ رسول نے تبلیغات دین جو دی ہیں وہ حاکم مدینہ کی حیثیت سے 1/4 دی ہیں، اور 3/4 جو دی ہیں وہ پتھر کھا کے دی ہیں، پتے چبا کے دی ہیں، کانٹوں پر کے دی ہیں. تو یہ ایک خاص سیرت ہے، ایک خاص پہلو ہے سیرت سرکار رسالت کا کہ جس کو عامت المسلمین دبائے ہوئے ہیں، سامنے نہیں لاتے. کبھی صرف مدینے کی زندگی سامنے لاتے ہیں، مدینے کی ازواج سامنے لاتے ہیں، مکے میں جو زوجہ غار ہرا کے اوپر کھانا لے کے جا رہی تھی پہاڑوں پر، اس کو نہیں یاد کرتے ہیں، مدینے والی بیویاں یاد کرتے ہیں. خیر، تو بہرحال یہ عالم اسلام ہے. ہم عالم تشیع میں بیٹھے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جو افراد پیدا کیے، جو معاشرہ پیدا کیا، وہ مکے میں بیٹھ کے پیدا کیا. مدینے رسول تبلیغ کرنے نہیں گئے تھے. مکے کی تبلیغات جب مدینے پہنچی اور مدینے میں لوگوں کو رسول کی سیرت سے، رسول کے کردار سے اور رسول کے تعلیمات سے آگاہی ہوئی تو پورا مدینہ مسلمان ہو گیا. مدینہ جو ہے وہاں رسول کو بحیثیت مہمان بلکہ بحیثیت والی مدینہ بلایا گیا تھا. مدینہ پہلے سے پورا مسلمان تھا، تو پہلے سے پورا مدینہ جو مسلمان ہوا وہ رسول کی انہی تبلیغات سے ہوا جن سے رسول مکے میں گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو رسول کی تمام تبلیغات جو مکے میں تھیں وہی رنگ لائیں جس کی وجہ سے مدینہ مسلمان ہوا. یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو پہلے ذہن میں رکھیں. اچھا، اس کے صورت یہ ہو رہی ہے کہ جب رسول ایک مرتبہ اتنی کامیابی اس کردار اور اس مصیبت میں پھیلائے ہوئے دین میں حاصل کر چکے کہ ایک شہر پورا مسلمان ہو گیا، اور اس شہر والوں نے رسول کو بلا لیا اور رسول ہجرت کر کے وہاں چلے گئے. اب رسول کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، دوسرے حالات پیدا ہو گئے، دوسرا ماحول پیدا ہو گیا، دوسری صورتحال پیدا ہو گئی. اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات پیغمبر اسلام کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آ رہا ہے اس معاشرے میں کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کی کیفیات باطنی کیا ہے، ظاہری کیا ہے. سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب رسول کو یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اور سب بظاہر احکامات شریعہ پر عمل کر رہے ہیں. کس کے دل میں کیا ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. رسول اللہ کے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا ہے. بظاہر سب ایک جیسے ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب جہاد کر رہے ہیں، سب میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اور سب زندگی کو انہی اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں جو پیغمبر اسلام
وحی و تنزیل کے ذریعے احکامات جاری کر رہے ہیں. ایک ہے ظاہری شکل معاشرہ اسلامی کی اور ایک ہے باطنی شکل. ظاہری شکل سب کے سامنے ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں. اچھا، اب باطنی صورت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو پروردگار عالم نے یہ ضروری سمجھا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ معاشرہ اسلامی جو عہد رسالت میں قائم ہوا تھا اس کی باطنی شکل کیا تھی، باطن میں وہ کیا تھا. تو اب اس کے لیے قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی. ہم کچھ آیتیں پڑھیں گے، آپ لوگوں کے سامنے قرآن شریف ہوگا، چاہے تو آپ رکھ لیں چاہے نہ رکھیں، ہم خود پڑھ لیں گے. تو قرآن میں اللہ نے سب کی باطنی کیفیات کا تذکرہ کر دیا اور اس معاشرہ اسلامی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. باطنی صفات اور باطنی کیفیات کے اعتبار سے معاشرہ اسلامی 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. پہلا حصہ سورہ منافقون پڑھ لیں، ہم خالی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اے رسول، یہ منافق آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اے رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ کے دین کو قبول کر لیا، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اب ہم آج سے آپ کی امت میں شامل ہو گئے، آپ کے معاشرہ اسلامی کے فرد بن گئے. بظاہر یہی ہو رہا ہے. رسول اللہ ان کی بات کو سن کے کچھ نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ ان کی باطنی کیفیت کی نشاندہی کر رہا ہے. تو اب عہد رسالت میں معاشرہ جو قائم ہوا ہے اس میں ایک باطنی کیفیت ہوئی نفاق، یعنی وہ اصل میں کافر ہی ہیں، مسلمان ہوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، حقیقت میں کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں یہ لفظ منافق سے قرآن میں یاد کیے جا رہے ہیں، لیکن نہ منافق کے سر پر سینگ ہے، نہ منافق کے ماتھے پر لکھا ہے کہ یہ منافق ہے. منافق کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے کہ جس کو لوگ مومن سمجھتے ہوں اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہو لیکن حقیقت میں کافر ہو. حقیقت میں کافر ہو جس کا کسی کو علم نہ ہو. اگر علم ہو جائے کہ یہ کافر ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، منافق نہیں رہے گا. منافق اسی وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کا کفر ظاہر نہ ہو، جب تک مومن سمجھا جائے، جب تک لوگ اس کو مومن سمجھ رہے ہیں اس وقت تک وہ منافق ہے. اور جس دن لوگ اس کو کافر سمجھ لیں اس دن وہ کافر ہو جائے گا. تو یہ ہے ایک باطنی کیفیت اس معاشرہ اسلامی میں جو رسول اللہ کے زمانے میں قائم ہوا، اس میں کچھ لوگ منافق ہیں. قرآن میں متعدد آیات ہیں اس قسم کی جہاں لفظ منافق استعمال نہیں بھی ہوا ہے لیکن کسی کا منافق ہونا یا مومن نہ ہونا بیان کیا گیا. مثال کے طور پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم روز آخرت پر بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، زمانہ ان کو مومن کہتا ہے، معاشرہ ان کو مومن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ اللہ دل کا حال جانتا ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہیں لیکن مومن نہیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ آئیں، ہم ایک آیت پڑھ رہے ہیں سورہ حجرات کی 14ویں آیت. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم یؤمن ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اے رسول، یہ عرب آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہیں کہ تم ایمان نہیں لائے. دیکھیے عجیب بات ہے، وہ آئے ہیں رسول کے پاس اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے.
جتنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئے، ہر شخص یہی سمجھے گا کہ یہ شخص مومن ہے، یہ ایمان لے آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ کہا کرو وَلَٰكِنَّا قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لائے۔ وہاں کیا کہا تھا کہ تم منافق ہو، جھوٹے ہو، یہاں نہیں کہا کہ جھوٹے ہو، یہاں کہا کہ تم اسلام لائے۔ یہ نہ کہا کرو کہ ایمان لائے، یہ کہا کرو کہ اسلام لائے۔ تو اللہ نے یہاں اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں کر دی، یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو اسلام لائے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، کچھ وہ ہیں جو کچھ نہیں لائے، صرف ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کافر۔ تو وہ جو اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں کافر، وہ ہو گئے منافق۔ وہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے تھے، اللہ نے کہا نہیں مومن نہیں ہو تم، مسلم ہو، تو وہ ہو گئے مسلمان یا مسلم ہو گئے، لیکن مومن نہیں ہوئے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ تو ہمارے سامنے، دو قسم کے لوگ ہمارے سامنے آ گئے، ایک منافق اور ایک مسلم۔ منافق مسلم دو قسم کے لوگ آئے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک مقام پر کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں تو مرض ہے، بیماری ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ وہ دلوں میں بیماری کا مطلب یہ جو ہمارے آپ کا کے زمانے میں مسئلہ ہے ہارٹ ڈیزیز کا، وہ ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے، ان کے دلوں میں جو بیماری ہے وہ ان کے دل کی ایک کیفیت ہے جسے اللہ بیماری کہہ رہا ہے، کوئی کیفیت ہے جسے پروردگار عالم بیماری مرض کہہ رہا ہے۔ تو وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے کیفیت شک، یعنی ان کو نہ کفر پر پورا یقین ہے، نہ ان کو اسلام پر پورا یقین ہے، ڈھلمل یقین ہے، اس پر بھی پورا یقین نہیں، اس پر بھی پورا یقین نہیں۔ ان کو اللہ نے کہا کہ ان کے نفس میں قوت یقین پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، کسی چیز پر بھی یقین نہیں کرتے، نہ کفر پر یقین کرتے، نہ ایمان پر یقین کرتے، نہ اسلام پر یقین کرتے، ہر جگہ شک ہی رہتا ہے۔ تو ان کو ہم نام دیں گے شکاک، شک کرنے والے۔ تو عالم اسلام کا جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہے اس میں کچھ لوگ منافق ہیں، کچھ لوگ مسلم ہیں، کچھ لوگ شکاک ہیں کہ جن کو شک ہے، نہ کفر پر یقین نہ اسلام پر یقین، کسی بات پر ان کو پورا یقین نہیں۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کچھ لوگوں کا اور تعارف کرایا اور کہا، یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو مومن تو صرف وہ ہیں، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انما، اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ حصر۔ حصر یعنی کسی بات کو منحصر کر دینا کچھ لوگوں میں کہ بس یہ ہیں، ان کے علاوہ نہیں۔ تو کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن صرف وہ ہیں، یعنی باقی جو ہیں یا منافق ہیں یا شکاک ہیں یا مسلم ہیں، مسلم ہیں، شکاک ہیں، منافق ہیں پورے معاشرے میں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد انہیں کبھی شک نہیں ہوا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کو کبھی شک نہیں ہوا، اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اپنے مال سے بھی جہاد کیا، انہوں نے اپنے نفسوں سے بھی جہاد کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں، ہم الصادقون، وہ سچے ہیں۔ کس بات میں سچے ہیں؟ جو انہوں نے دعویٰ کیا ایمان کا، دعویٰ سب نے کیا ہے، منافق نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، مسلم نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، شکاک نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کر کے داخل ہو گئے معاشرہ اسلامی میں۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل سچے لوگ وہ ہیں کہ جو مومن ہیں، باقی جو ہیں کچھ مسلم ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ شکاک ہیں۔ تو اب پورا معاشرہ اسلامی تیار ہو گیا ایک ایسے گروہ میں کہ جس میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ مسلم ہیں، کچھ شکاک ہیں اور کچھ منافقین ہیں۔ اب تک جو ہم نے کہا آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم آگے بڑھیں؟ سمجھ میں آ رہی مولانا، لیکن اس پہ بھی سوال ہے، آپ بات کر لیجیے، پھر اس پہ سوال کریں گے آپ سے۔
سوال کر لیں آپ تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. اب ہم قرآن کھول رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے آیتیں پڑھیں گے. اچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ جو کعبہ مکہ میں رہتے تھے اور ان کے کردار کا یہ عمل تھا کہ مدینے میں جو ہے لوگ مسلمان زیادہ تھے اور مکہ میں کم تھے, تو لیکن گھر تو مدینے میں جلا تھا رسول کا. کیا ہوا؟ گھر تو مدینے میں جلا تھا رسول کا, مکہ میں تھوڑی جلا تھا گھر رسول کا. وہاں تو ابھی ہم آ رہے ہیں نا, ابھی تو ہجرت میں مکے والے بھی آ گئے نا, اور جب فتح مکہ ہو گئی تو سب ایک ہو گیا. گھر جب جلا تھا تو فتح مکہ ہو چکی تھی. ہاں ہاں وہ تو ہے, لیکن جلا تو مدینے میں تھا نا. ہاں جلا مدینے میں تھا, ابھی وہاں تک آ رہے ہیں نا. ہم اس میں بیچ میں پوچھ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن نشین کسی اور انداز پر ہو رہی ہوں, ہم کہیں اور لے جانا چاہ رہے ہوں, تو یہ پتہ چل جائے کہ جہاں ہم لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں آپ جا بھی نہیں یا نہیں. وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات, بالکل آپ کے ساتھ ہی ہے سر. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم معاشرہ اسلامی کی بات کر رہے ہیں. ابھی گھر جلنے تک پہنچتے ہیں, ابھی رسول کی وفات کے بعد جلا نا. اچھا, معاشرہ اسلامی کیسا وجود میں آیا, یہ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی نا بات, کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, سب مومن نہیں ہیں. یہ بات تو واضح ہو گئی نا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 قسم کے لوگ جو ہیں اس میں اکثریت کس کی ہے. مومنین کی اکثریت ہے, مسلمین کی اکثریت ہے, شکاک کی اکثریت ہے, یا منافقوں کی اکثریت ہے. کس کی اکثریت ہے؟ اب یہ جائزہ قرآن سے لیں گے ہم, کیونکہ کیفیات ہیں باطنی, مورخ کو نہیں معلوم, اللہ بتا سکتا ہے اور کوئی نہیں بتا سکتا. معاشرہ اب جو مدینے میں قائم ہو گیا, اس میں ہر طرح کے لوگ جمع ہو گئے. اکثریت کس کی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ابھی ہم معاشرہ اسلامی مدینے کا اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اس زمانے میں جب مکہ فتح نہیں ہوا. مکہ فتح ہوا ہے ہجرت کے 8 سال بعد, سمجھیے تقریباً 9 سال مکہ فتح ہوا ہے, اور 11ویں سال آپ کی وفات ہو گئی. مکے میں جو لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا, اور 40 قبائل کے پہلوان جمع ہو گئے تھے, رسول کے گھر کو گھیر لیا تھا, اور یہ طے کیا تھا کہ آج محمد کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے. اور اس وقت رات کو اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا ان کے حلقے سے, اور مدینے پہنچا دیا. تو اب جن لوگوں سے بچا کے نکالا وہ سب کے سب رسول کے دشمن ہیں, اہل مکہ ہیں, مشرکین مکہ ہیں, جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. جن لوگوں نے مکے میں اسلام کو قبول کیا تھا, کچھ کو حبشہ بھیج دیا گیا اور کچھ مدینے آ گئے. وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا وہ رہ گئے مکے میں, یا 2-4 ایسے کہ جنہوں نے دل سے قبول کیا تھا لیکن بعض وجوہات کی بنا پر مکے نہیں جا سکے, وہ تقیہ کے عالم میں مدینے نہیں آ سکے, تقیہ کے عالم میں مکے میں زندگی گزار رہے ہیں کافروں کے ساتھ. لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی یا ہجرت کر کے مدینے آ گئی. اب مکہ جو ہے وہ کافروں کا شہر ہو گیا, اور ان کافروں کا شہر ہو گیا کہ جن کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ اسلام لانے کو کسی حال میں تیار نہیں ہے, کسی صورت میں بھی, کیونکہ رسول 12 سال ان کے درمیان ہدایت کرتے رہے, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اور اب جب رسول کو قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا, رسول ہجرت کر کے چلے گئے, تو اب ان کے عزائم یہ ہیں کہ جہاں رسول ہیں وہاں جا کے رسول کو مار دیں گے, اور ان کے ماننے والوں کو بھی مار دیں گے, اور ان کے دین کو مکمل طور سے تہس نہس کر دیں گے. اب یہ ان کا منصوبہ ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز ہم اور آپ سے کہہ دیں. جب صورتحال یہ ہوئی کہ سرکار رسالت اپنی تبلیغات میں اس اعتبار سے تو کامیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ جو ان کا معاشرہ, ان کا شہر, ان کا علاقہ ہے, وہاں کے لوگ ساتھ دینے کو تیار نہیں. البتہ دور دور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے, مدینے میں پھیل گیا, حبشہ میں پھیل گیا, اور دوسری جگہ اسلام جا رہا ہے. مکے والے بڑے صاف دل ہیں, وہ نہیں راضی ہو. لیکن مکے والے تھے بڑے سمجھدار اور بڑے مکر و فریب کے اوگر. انہوں نے سوچا کہ محمد کو ہم کسی طرح
ایسے مقام پر لے آئے کہ یہ جو تبلیغات کرتے ہیں، یہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جو دلائل دیتے ہیں، یہ جو باتیں پیش کرتے ہیں، لوگ بڑی جلدی سے ان کی بات مان لیتے ہیں۔ ہم نے کتنی ہی کوشش کر لی، ان کو گھر سے بھی نکالا، ان کو پریشان بھی کیا، ان کو ستایا بھی، ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی بات میں اثر ہے، اور ان کا دائرہ اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک ہمارا دائرہ اثر نہیں پہنچ رہا ہے وہاں ان کا دائرہ اثر جا رہا ہے۔ تو اب کوئی ایسا کام کریں کہ ہم ان کے اس پھیلاؤ کو کچھ روک دیں۔ لہذا بڑا سر جوڑ کے وہ لوگ بیٹھے، بہت سوچا، بہت سمجھا، بہت غور کیا، اور اس کے بعد سب نے مل کے 4 سمجھدار افراد کو اپنا نمائندہ بنایا اور ان کو رسول اللہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اے محمد، ایک کام کرتے ہیں، اس طرح تو بات نہیں بن رہی ہے، ہم لوگ آپس میں مصالحت کر لیں، اور مصالحت یہ ہو کہ 1 سال تک ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں، اور پھر جو اگلا سال آئے گا اس میں تم ہمارے بتوں کی پرستش کرو گے۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ ہم لوگ مل جل کے کام چلا لیں گے۔ جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے کیا تھے۔ اب غور کریں کہ وہ یہ تجویز کیوں پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کے دین کو پھیلاؤ سے روک نہیں پا رہے ہیں، تو اب جب یہ 1 سال تک ہمارے بتوں کی پرستش کریں گے اور ہم 1 سال ان کے خدا کی پرستش کرنے پر تیار ہو جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ درمیان میں آ جائیں گے، اور جو نظریات یہ پھیلا رہے ہیں وہ ایک دفعہ سمٹ کے بیچ میں آ جائیں گے، آدھے ادھر آدھے ادھر، یعنی کچھ اسلام ہوگا کچھ کفر ہوگا۔ تو جب تک محمد زندہ ہیں جب تک اس طرح چلا لیں گے، محمد کے بعد پھر ہمارا دین تو محفوظ ہے ہی، اس طرح ہم اپنے دین کو محفوظ کر لیں گے، دین تو ہمارا محفوظ ہے ہی، اس کے بعد ہم اس کو پھر دوبارہ رائج کر دیں گے، محمد کب تک رہیں گے۔ یہ ان کی ایک سازش، ان کا منصوبہ یا ان کی پلاننگ تھی۔ جب وہ یہ لے کے رسول کے پاس آئے تو پروردگار عالم نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے رسول آپ ان سے کہیں کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، ہم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور اس کے بعد جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم کبھی اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب وہ آیتیں آپ لوگوں کو یاد ہیں، ہم نہیں پڑھتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو کیا ہوگا کہ کبھی بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم کرتے ہیں۔ یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ 1 سال ہم اللہ کی بات کریں گے، تو یہ کون سی اللہ کی بات ہوئی کہ 1 سال تو تم بتوں کی کرو گے، تو یہ اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، کرو ہی گے نہیں۔ تمہارے اندر وہ جذبہ، وہ قوت، وہ پاکیزگی ہے ہی نہیں کہ تم کبھی خدا واحد کی عبادت کرو، کبھی بھی نہیں کرو گے، تم زندگی بھر نہیں کرو گے۔ اور ہم سے یہ توقع نہیں رکھنا کہ ہم کبھی بھی تمہارے دیوتاؤں کی، تمہارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو اب اگر تمہیں مصالحت کرنا ہے تو اس بات پر مصالحت نہیں ہوگی کہ کبھی ہم تمہارے بتوں کی بات کریں، کبھی تم ہمارے اللہ کی بات کرو۔ مصالحت اس بات پر ہوگی کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہم تمہارے دین پر تم سے نہیں جھگڑیں گے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، تم ہمارے دین پر ہم سے مت جھگڑنا۔ بس یہ ہماری تمہاری مصالحت ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتی کہ ہم بھی اور تم مل کے ایک مشترکہ دین بنا لیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ بات پروردگار عالم نے کہی ان لوگوں سے کہ جو مکے میں ہیں اور اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سورہ مکی زندگی میں کبھی آخر زمانے میں نازل ہوا ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کو مدنی بھی کہا ہے، لیکن مدنی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اب آپ آ گئے مدینے، مصالحت ہو گئی اس بات پر کہ دین پر جھگڑا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہے۔ انہوں نے آ کے بدر میں حملہ کر دیا، پھر احد میں حملہ کر دیا، پھر خندق میں حملہ کر دیا، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مصالحت اس بات پر،
لیکن اب ہم آپ سے کچھ باریکیوں کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ پروردگار عالم جب کلام کرتا ہے اور عالم انسانیت کو مخاطب کرتا ہے تو مختلف انداز سے مخاطب کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، کبھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں کہا قل یا ایھا الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان سے براہ راست خطاب کرنا مناسب نہیں سمجھا، یا یہ سمجھیں کہ ان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اللہ ان سے مخاطب ہو۔ کہا اے رسول آپ کہہ دیجیے، ہم نہیں کہتے ہیں، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے، اے رسول آپ کہیں ان سے کہ اے کافرو، ان کو خطاب کریں، یہ کہہ کے نہیں کریں کہ اے لوگو، لوگوں مت کہنا ان کو، ان سے کہنا اے کافرو، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم کبھی اس کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم کبھی اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ اپنے علم کی بنیاد پر ایک بات کہہ رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ لوگ آگے چل کے کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ہم ان کے بارے میں یہ یقین کر لیں کہ یہ مومن ہو گئے، صدق دل سے مسلمان ہو گئے، یا ہم ان کو اس زمرے میں رکھیں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ہم بمومنون، کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ خود جواب دیجئے، ہم ان کو کس زمرے میں رکھیں اگر آگے چل کے یہ اسلام کا اعلان کر دیں، جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگے، تم کبھی بھی ہماری عبادت نہیں کرو گے، آئندہ کبھی بھی عبادت نہیں کرو گے۔ ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اگر وہ کبھی کلمہ پڑھ لیں تو آپ ان کو کس زمرے میں رکھیں گے؟ جی منافق میں رکھیں گے نا، کیونکہ ان کے کلمے پر اعتبار نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علم پر اعتبار کریں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوں گے مسلمان، یہ کبھی ہمارے بندے نہیں بنیں گے۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ منافق والے زمرے میں آئیں گے نا، منافق سمجھیں گے۔ منافق سمجھے مولانا، منافق صحیح کہا آپ نے، یعنی منافق ہی سمجھیں گے نا آپ ان کو۔ اب اگر اہل مکہ کبھی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھ لیں تو آپ ان کو منافق ہی سمجھیں گے نا، مومن تو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کبھی بھی اسلام نہیں لائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آ جائیے معاشرہ اسلامی میں کہ جہاں پر ہر قسم کے لوگ جمع ہو گئے، بظاہر سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، بظاہر سب نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر سب روزے رکھ رہے ہیں، بظاہر سب حج کر رہے ہیں، بظاہر سب رسول کے ساتھ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، میدان جہاد میں بھی جا رہے ہیں، لیکن دل کی کیفیت اللہ جانتا ہے، دل کی کیفیت تو کوئی نہیں جانتا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے دل کی کیفیت کیا بتا رہا ہے۔ اللہ سے پوچھیں گے اور کسی کو دل کی کیفیت نہیں پتا، اللہ بتائے گا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے اور کتنے قسم کے لوگ ہیں جو جمع ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اور بتائیں، وہ بات یہ ہے کہ جتنا اعلیٰ رتبے کا، جتنا اعلیٰ مرتبے کا نبی ہوتا ہے، اتنے ہی مشکل حالات میں اس کو تبلیغات کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ ہر نبی کے زمانے کے حالات مختلف تھے۔ جتنے انبیاء ما سبق سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، وہ سب جزئی انبیاء تھے۔ سرکار رسالت کلی انبیاء ہے، نبوت کاملہ کے حامل، باقی سب اس میں سے کوئی نبوت کاملہ نہیں رکھتا تھا، سب نبوت جزئی رکھتے تھے۔ اور ہر نبی کے ساتھ یہ ایک خوش قسمتی رہی کہ اس کے مخالفین ہمیشہ مخالف بن کے سامنے آئے۔